السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین، صحابی رسول ہے، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وازواجہ وصحابہ اجمعین، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور کس کے پاس آیا؟ عباس ابن عدیل بھائی آپ نے ویڈیو بھیجی علی مرزا جاہل جہلمی دشمن صحابہ کی۔ یہ پلمبر اس ویڈیو کے اندر عفیف بن عمر کی روایت بیان کرتا ہے مستدرک حاکم سے۔ جب سورج ڈھلا یعنی ظہر کا اب علی مرزا جاہل جہلمی کے الفاظ بڑا خوبصورت اور اس ویڈیو میں دکھائی گئی اردو عبارت اور میرے سامنے موجود مستدرک حاکم میں اس روایت کا عربی متن، بچہ ان دونوں کے اندر فرق ہے۔ علی مرزا جو الفاظ بیان کر رہا ہے وہ علی مرزا کی موجود ویڈیو کے اندر اردو عبارت کے اندر موجود نہیں۔ اس نے بھی نماز شروع علی مرزا جو اس روایت کے الفاظ استعمال کر رہا ہے رکوع میں جاتے ہیں، وہ الفاظ یہاں موجود اس روایت کے عربی متن کے اندر بھی موجود کوئی نہیں ہے۔ کہا کہ عباس بن عبد المطلب روایت بڑا حیران میں آگے جانے سے پہلے یہاں میں بتا دوں دیکھا نہیں ہے۔ کہ اس روایت کے اندر تھوڑے میں بھی نمبر اسماعیل بن ایاس بن عفیف موجود ہیں۔ انہوں نے کہا قال البخاری لم یصح حدیثہ، یہ نوجوان امام المحدثین امام بخاری محمد بن اسماعیل محمد بن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کی حدیث صحیح نہیں۔ ساتھ کھڑا نا، یہ بھی میرا اور ایک اور جگہ پر امام طالب محمد بن اسماعیل امام بخاری نے کہا کہ فیہ نظر، میرے اس اس کے اندر نظر ہے۔ اللہ کی بیوی اور محدثین نے کہا کہ جب کسی راوی کے متعلق تینوں کے علاوہ کوئی امام المحدثین امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہہ دیں کہ فیہ نظر، اور یہ تو وہ راوی امام بخاری کے نزدیک سخت ضعیف اور متروک ہوتا ہے۔ ان قریب اور اسی طرح مستدرک حاکم کی یہ روایت کے خزانے میرے 4842 میں ایک راوی ہے محمد بن اسحاق، کی حالت یہ ہے کہ اور میرے ہاتھ میں موجود یہ تقریب التہذیب احمد بن علی بن حجر الاسقلانی رحمہ اللہ کی، اس میں جلد نمبر ہے 2 اور اس میں محمد بن اسحاق یہ مدلس راوی ہے، اور یہاں اس روایت میں محمد بن اسحاق ان یحییٰ بن ابی الاشعث، یحییٰ بن ابی الاشعث سے ان کے ساتھ روایت کر رہا ہے۔ 17 ایئرز اسلام کی دعوت تو روایت میں موجود اسماعیل بن ایاس بن عفیف کے حوالے سے امام بخاری کا کہنا لم یصح حدیثہ اور امام بخاری کا کہنا کہ فیہ نظر، تو یہ روایت میرے بھائی درست نہیں ہے۔ مسلمان نہیں اور اسی طرح اب اس روایت کے عربی متن کو اگر ہم دیکھیں، ہوئے کہ یہ 3 یہاں عربی متن میں ہے کہ عفیف بن عمر کہتے ہیں میں ایک تاجر آدمی تھا، وَكُنْتُ صِدِّيقًا لِلْعَبَّاسِ بن عبد المطلب فی الجاہلیتی، اور میں دوست تھا عباس بن عبد المطلب کا جاہلیت کے زمانے میں، تو میں تجارت کی غرض سے آیا اور عباس بن عبد المطلب کے پاس آیا، اور میں نے دیکھا کہ جب سورج ڈھل گیا تو ایک شخص آیا، فقام یصلی، اس نے آ کر کھڑے ہو کر نماز شروع کر دی۔ ثم جاءت امرأۃ فقامت تصلی، پھر ایک عورت آئی اور اس نے بھی آ کر نماز شروع کر دی۔ ثم جاء غلام، پھر ایک غلام آیا، حین راحق الحلم فقام یصلی، جو بلوغت کے قریب تھا وہ بھی آ کر اس نے بھی نماز شروع کر دی۔ اب یہاں اس روایت کے عربی متن میں یہ کہیں نہیں ہے کہ جناب علی آئے اور نبی علیہ السلام کے دائیں پہلو میں کھڑے ہو گئے، اور یہ کہیں نہیں ہے اس روایت میں کہ جناب ختیجہ آئیں اور وہ ان دونوں کے پیچھے کھڑی ہو گئیں۔ فقلت للعباس من ھذا، عفیف بن عمر کہتے ہیں کہ میں نے عباس سے کہا یہ کون ہے؟ فقال ھذا محمد بن عبد اللہ بن عبد المطلب، یہ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ہیں، میرے بھائی کے بیٹے۔
اور اس کا دعویٰ ہے کہ وہ نبی ہے، اور اس کی پیروی کرنے والوں میں یہ عورت ہے اور یہ ایک غلام، یہ لڑکا ہے، اور یہ عورت ختیجہ بنت خویلد ہے، اور یہ لڑکا جو ہے وہ اس کے چچا کا بیٹا ہے، علی بن ابی طالب، یعنی نبی علیہ السلام کے چچا ابو طالب کا بیٹا ہے۔ تو میرے بھائی اس روایت میں محمد بن اسحاق مدلس ہے، اور اسماعیل بن ایاس بن عفیف پر امام بخاری نے کہا کہ اس کی حدیث صحیح نہیں ہے، اور کہا کہ اس میں نظر ہے، یعنی یہ امام بخاری کے نزدیک سخت ضعیف اور متروک ہے۔ اب صحیح بات کیا ہے؟ صحیح بات وہ ہے میرے بھائی جو آپ کا بھلا ہو صفی الرحمان مبارک پوری رحمہ اللہ لے کر آئے۔ یہ میرے سامنے المکتبۃ السلفیہ لاہور سے الرحیق المختوم ہے، اور یہاں الرحیق المختوم کو پڑھنے سے پہلے میں یہ بتا دوں، جو روایت علی مرزا نے یہاں پیش کی ہے یہی روایت بعینہ ایک اہل تشیع کے ویب پیج پر بھی موجود ہے۔ اہل تشیع کے ایک ویب پیج پر یہی روایت موجود ہے۔ صفی الرحمان مبارک پوری رحمہ اللہ الرحیق المختوم المکتبۃ السلفیہ لاہور پیج نمبر 108 لکھتے ہیں کہ اسلامی تاریخ میں سابقین اولین کے وصف سے یہ حضرات مشہور ہیں۔ ان میں سر فہرست نبی پاک علیہ السلام کی زوجہ ہماری ماں حضرت ختیجہ بنت خویلد، اور نبی علیہ السلام کے آزاد کردہ غلام زید بن حارثہ بن شرحبیل، اور نبی علیہ السلام کے چچیرے بھائی جناب علی بن ابی طالب، اور آپ علیہ السلام کے یار غار صدیق اکبر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ لکھتے ہیں یہ سب کے سب پہلے ہی دن مسلمان ہو گئے، پہلے ہی دن یہ حضرات مسلمان ہو گئے۔ تو کہنا کہ جناب یہ وہ 3 لوگ ہیں جو پہلے اسلام لائے، یعنی خود نبی علیہ السلام اور جناب علی اور سیدہ ختیجہ، تو یہ دراصل خیانت ہے۔ اور علی مرزا جاہل جہلمی کو یہ خیانت کیوں کرنی پڑی کہ وہ نظر آنے میں آپ کہہ لیں کہ بکرا ہے لیکن اندر کھاتے وہ بھیڑیا ہے، کھال ضرور بکرے کی ہے لیکن اندر معاملہ بھیڑیوں والا ہے۔ تو یہ ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے دشمن علی مرزا کی یہ کوشش کہ صدیق اکبر کے مقام کو کم کیا جائے، میں یہاں اہل سنت کو ببانگے دول یہ کہہ دوں، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں مردوں کے اندر سب سے، بلکہ آپ کی پوری امت کے اندر سب سے پہلا اور بڑا مقام ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے، کہ صدیق نے اپنی جان بھی نچھاور کی، اپنا مال بھی نچھاور کیا، بلکہ کل کی کل کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نچھاور کر دی۔ تو اس لیے میرے بھائی یہ روایت جو ہے وہ معتبر نہیں ہے، اور معتبر بات یہ ہے کہ پہلے ہی دن سیدہ ختیجہ، زید بن حارثہ، حضرت علی اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین یہ تمام لوگ ایمان لے آئے، اور جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہیں جو پہلے ہی دن اسلام کی تبلیغ میں سرگرم ہو گئے، اور ہر طرح کی مصیبت کو فیس کیا، اور ہر طرح کی قربانی میں سب سے پہل رہے، اور اسلام کے لیے اپنی ہر چیز کو قربان کرنے کے لیے انہوں نے